دیکھیے، جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز عطا کیا ہے کہ انہوں نے تربیت حاصل کی براہ راست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں اپنی پوری زندگی رہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ہر حال میں اپنی پرورش اور اپنی پرداخت سے دور نہیں رکھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ان کو جو بچے ہیں، نابالغ بچوں میں جو سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے بچے پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تھی، اور آپ کی دوستی مکہ کے چند لوگوں کے ساتھ تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا، یہ کبھی کبھی سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ اس کا جواب ترتیب میں یہ دیا جاتا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لایا، اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لایا، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور ہر موقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کو طرح طرح کے خطاب بھی دیے تھے۔ اور بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور ان کے زمانے میں چونکہ مسلمانوں میں کچھ انتشار، اندرونی اور بیرونی سازشیں کی شکار ہو چکی تھی وہ مملکت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً اپنا دارالخلافہ مدینے سے منتقل کر کے وہ عراق کوفہ لے جانا پڑا، اور وہاں جا کر پھر چونکہ اس زمانے میں امیر المومنین خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے، تو جو خارجی فتنے تھے، باہر کے فتنے تھے، اس فتنے کی جو لمبی تفصیل ہے کتاب میں درج، اس فتنے کے شکار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہی 17 رمضان کو صبح ان پر حملہ ہوا، اور حملہ تلوار سے ان پر ہوا، زہر آلود تلوار تھی، اور چند دن آپ زخمی حالت میں رہے، اور 21 رمضان کو جو کہ آج ہے، 21 رمضان کو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور یہ وہ تیسرے خلیفے ہیں جن کو سازشوں کی وجہ سے اور سازشوں کا شکار بنا کر جن کو شہادت کے درجے پر پہنچا دیا گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارے بھی کیے تھے کہ اس قسم کے حالات ہوں گے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ عثمان، تم سے لوگ خلافت مانگیں گے واپس، لیکن تم اس کو چھیننا نہیں، بلکہ میں تمہارا جنت میں انتظار کروں گا، تو وہ اس پر ثابت قدم رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر ثابت قدم رہے۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا تعلق ہے، حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ جب خیبر فتح ہو رہا تھا، اس لیے ان کو فاتح خیبر کی کہتے ہیں، وہاں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو بہت مشکلات پیش آ رہی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے شام کو اعلان کر دیا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتے ہیں، اور جو خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک صحابہ کے دل میں یہ چاہت تھی کہ سب لوگ پسند کرتے تھے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر ایک چاہتا تھا یہ اعزاز مجھے ملے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جب اعلان کیا اور پوچھا علی کہاں ہے، تو صحابہ نے عرض کیا ان کو آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، آشوب چشم میں وہ مبتلا ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بلایا اور اپنے مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر شام تک وہ پورا قلعہ فتح ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو جو اللہ نے اولادیں دی تھی، خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے 5 اولادیں تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان 3 بیٹوں میں 2 بیٹے مشہور ہیں جن کو سب جانتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ 2 ہیں، اور جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد صاحب کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔